الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تبارك وتعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میری بہنوں، ایک حکایت ہے جس میں ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے۔ ایک استاد اپنے شاگرد سے جسے وہ کچھ سمجھانا چاہ رہا تھا، استاد نے اپنے شاگرد کو ایک کاغذ کے ٹکڑے پر دنیا کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ استاد نے وہ نقشہ کاغذ کے ٹکڑے کیے اور اپنے شاگرد سے کہا کہ اس دنیا کے نقشے کو جوڑ کر دکھاؤ۔ شاگرد نے جب اسے دیکھا تو اس نے کہا کہ مجھے تو دنیا کے ملکوں کے نام نہیں پتہ، بر اعظموں کا نہیں پتہ، میں اس کو کیسے جوڑوں گا، میرے لیے بہت مشکل کام ہے۔ لیکن استاد کی بات بھی ماننا بہت ضروری ہے، تو کوشش کرنے لگا۔ جو استاد نے کاغذ کے ٹکڑے کیے تھے جس پہ دنیا کا نقشہ بنا ہوا تھا، وہ ایک ایک کر کے جوڑنے لگا، لیکن اس سے جڑ نہ پایا۔ بہت کوشش کی پر جوڑ نہ سکا۔ تو اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں انسان کی ایک آنکھ نظر آ گئی۔ تو اس نے سوچا کہ شاید اس کاغذ کے ٹکڑے پر انسان کی تصویر بنی پڑی ہے۔ تو اس نے دنیا کے نقشے کو چھوڑ کر انسانی اعضاء تلاش کرنے شروع کر دیے۔ کسی ٹکڑے پر ہاتھ نظر آیا، کسی پر آنکھ نظر آئی، کسی پر چہرہ نظر آیا، کسی پر دڑ نظر آیا، کسی پر سر نظر آیا۔ اس طرح کرتے کرتے وہ سارے ٹکڑے جوڑتا گیا۔ جیسے ہی وہ ٹکڑے جڑ گئے اور انسان کی تصویر مکمل ہو گئی، تو اس نے پھر اس کاغذ کو پلٹ کر دیکھا تو دنیا کا نقشہ بھی بن چکا تھا۔ تو بڑا خوش ہوا اور بڑی خوشی خوشی اپنے استاد کے پاس لا کر کہنے لگا کہ استاد جی، میں نے دنیا کا نقشہ بنا دیا ہے۔ تو استاد نے کہا کیسے بنا دیا، اتنی جلدی کیسے بنا دیا؟ کہا مجھے تو دنیا کا نقشہ نہیں معلوم کیسے بنتا، میں محنت کرتا رہا، کوشش کرتا رہا، کاغذوں کو جوڑتا رہا، پر مجھ سے نہ بن پایا۔ پھر مجھے اس میں ایک آنکھ نظر آئی تو میں انسانی اعضاء کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ محدود اعضاء ہے، کہیں سے آنکھ مل گئی، کہیں سے ہاتھ مل گیا، کہیں سے ٹانگ مل گئی۔ سب کو جب میں نے جوڑا تو ایک انسان کی تصویر بن گئی۔ تو جب میں نے اس کو پلٹ کر دیکھا تو دنیا کا نقشہ بھی بن چکا تھا۔ تو استاد نے کہا بیٹا، میں تمہیں یہی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جب انسان بنتا ہے تو دنیا بنتی ہے، اور جب انسان بگڑتا ہے تو دنیا بگڑ جاتی ہے۔ ظہر الفساد، اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جتنا بھی فساد ہے، فتنے ہیں، قتل و غارت ہے، جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، بے پردگی ہے، عریانی ہے، بے حیائی ہے، موسیقی ہے، یہ جتنا بھی فساد ہے، جتنے بھی فتنے ہیں،
یہ سب انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے، انسان کا کیا دھرا ہے۔ انسان بگڑتا ہے تو سارا نظام بگڑ جاتا ہے۔ بگڑا ہوا انسان جس روپ میں آئے گا، جس معاشرے میں جنم لے گا، جس شعبے میں بگڑا ہوا انسان جائے گا، جس روپ میں بگڑا ہوا انسان آئے گا، وہ شعبہ بگڑ جائے گا، وہ روپ بگڑ جائے گا، وہ معاشرہ بگڑ جائے گا۔ بگڑا ہوا انسان اگر سفید گاؤن میں آئے گا تو میڈیکل جیسا مقدس شعبہ بھی بگڑ جائے گا۔ بگڑا ہوا انسان جب سفید گاؤن میں آیا تو میڈیکل ڈاکٹر جو ایک مسیحا ہوتا ہے اور اتنا عظیم شعبہ جس میں بگڑا ہوا انسان کرسی پر بیٹھا، تو اس میڈیکل جیسے شعبے میں بھی بگاڑ آ گیا کہ ڈاکٹر مریض کو کسٹمر سمجھنے لگا، کہ ڈاکٹر مریض کو گاہک سمجھنے لگا۔ آج کل تو عام ہے، ہم سب کو پتہ ہے، کسی سے کوئی بات چھپی ہوئی بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹروں کے کمپنیوں سے کمیشن ہوتے ہیں، فارمیسی سے کمیشن ہوتے ہیں، ان کو ٹورز کرائے جاتے ہیں، سوئٹزر لینڈ کے ٹورز کرائے جاتے ہیں، دبئی کے ٹور کرائے جاتے ہیں کہ آپ ہماری کمپنی کی دوائیں لکھ دیں۔ اور بعض جگہوں میں مریض بھیجے جاتے ہیں کہ میں مریض بھیج رہا ہوں، پھر میرا کتنا کمیشن ہوگا۔ جس دیش میں ڈاکٹر تاجر بن جائے، ڈاکٹر دکاندار بن جائے، ڈاکٹر مریض کو گاہک سمجھنے لگ جائے، وہ دیش کہاں سے ترقی کر سکتا ہے؟ وہ ملک کہاں سے بلندیوں کو چھو سکتا ہے؟ جب بگڑا ہوا انسان سفید گاؤن میں آیا تو میڈیکل جیسا عظیم شعبہ بھی بگڑ گیا اور اس میں بھی آگ لگ گئی۔ بگڑا ہوا انسان کالے کوٹ کالی پینٹ میں آیا تو عدالت جیسا انصاف، جہاں سے انصاف ملتا ہے لوگوں کو، جب بگڑا ہوا انسان کالے کوٹ اور کالی پینٹ میں آیا تو عدالت جیسا شعبہ بھی بگڑ گیا۔ بگڑا ہوا انسان جس شعبے میں جائے گا وہ اس شعبے میں آگ لگا دے گا، اور وہ معاشرے کے لیے ناسور بن جائے گا، کینسر بن جائے گا۔ اگر اس کو ہٹایا نہیں گیا اور اس کا علاج نہیں کیا گیا تو سارا معاشرہ کینسر میں مبتلا ہو جائے گا، سارا معاشرہ بگڑ جائے گا۔ بگڑا ہوا انسان کالے کوٹ اور کالی پینٹ میں آیا تو عدالت جیسا نظام جو کسی بھی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، انصاف عدل معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، جہاں عدل بکنے لگ جائے، جہاں انصاف چند ٹکوں پر بک جائے، جہاں وکیل کے قلم کی بولیاں لگ جائے، جہاں وکیل جھوٹی فائلیں تیار کر کے ظالم کو چھڑا دے اور مظلوم کو جیل کی سلاخوں میں پہنچا دے، جہاں جج کا قلم چند ٹکوں پر بک جائے، وہاں کا وہ دیش کیا ترقی کر سکتا ہے؟ جہاں بڑی بڑی آہنی دیواریں کھڑی کر کے، جہاں مظلوم کی آہیں اور سسکیاں پہنچتی بھی نہیں ہے، 40 سال گزر جاتے ہیں، کسی کو انصاف تک نہیں ملتا۔ مظلوم کی آہیں سسکیاں وہ عدالت کی آہنی دیواروں سے ٹکرا کر واپس ہو جاتی ہے اور اسے انصاف نہیں ملتا، اس کی نسلیں ختم ہو جاتی ہے، 2 نسلیں گزر جاتی ہے پر اسے انصاف نہیں ملتا۔ جھوٹی FIR، قتل کس نے کیا ہوتا ہے، FIR کس پر ڈال دی جاتی ہے،
قاتل کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے اور مظلوم کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جاتا ہے، ساری زندگی اس کی جیل میں گزر جاتی ہے۔ جب بگڑا ہوا انسان کالے پینٹ اور کالی کوٹ میں آیا تو عدالت جیسا انصاف پسند ادارہ بھی بگڑ گیا، جہاں سے لوگ انصاف کی امید لے کر جاتے ہیں اور رل کر رہ جاتے ہیں، خودکشیاں کرنے پر آ جاتے ہیں، پر انصاف مہیا نہیں ہے۔ ہمارا تو ایسی نظام عدالت ایسا بگڑ چکا ہے، جو ظلم آج عدالتوں میں ہو رہا ہے وہ باہر آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیا کچھ ظلم ہو رہا ہے ہماری عدالتوں میں۔ انصاف کے معیار میں ہمارا ملک 126 نمبر پر ہے، تمام ملکوں میں ہمارا ملک انصاف فراہم کرنے پر 126ویں نمبر پہ کھڑا ہے، حالانکہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے، مسلمان معاشرہ ہے۔ ہمارے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے سامنے ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ہمارے نبی کے زمانے میں ایک عورت نے چوری کر لی، فاطمہ مخزومی نے چوری کر لی، حد جاری ہوئی کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اللہ کے نبی نے حکم صادر کیا کہ فاطمہ کا ہاتھ کاٹا جائے۔ صحابہ بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے کہ اگر فاطمہ کا ہاتھ کاٹا گیا تو بنو مخزوم کی تو بڑی بے عزتی ہوگی، یہ تو بڑے خاندان کی عورت ہے، بڑا اونچا خاندان ہے، اگر آج اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو پھر بنو مخزوم کا کیا بنے گا، اس کی تو بڑی بے عزتی ہو جائے گی۔ کہا اللہ کے رسول سے کوئی سفارش کریں کہ یہ ہاتھ نہ کاٹے، تو انہوں نے کہا کون کرے؟ تو حضرت زید کو بھیجا، ان سے اللہ کے نبی کو ایک دلی لگاؤ تھا، پیار تھا، متبنہ بھی تھے، تو انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ فاطمہ کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ کہا کس نے کہا ہے؟ اللہ کے نبی نے جب یہ سنا تو آپ کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے کہا سارے صحابہ کو جمع کیا جائے، اور پھر منبر پر تشریف لائے اور فرمائے لوگو آج تم مجھ سے وہی بات کہہ رہے ہو جو پچھلی امتوں نے اپنے نبیوں سے کہی، آج تم بھی مجھ سے وہی کہہ رہے ہو کہ میں فاطمہ کا ہاتھ نہ کاٹوں کہ وہ بڑے خاندان کی عورت ہے۔ پچھلی امتوں میں جو کچھ ہوا آج تم بھی مجھ سے وہی کہہ رہے ہو کہ وہاں کوئی ظلم کرتا، کوئی طاقتور ظلم کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا، کوئی کمزور ظلم کرتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا، آج تم بھی مجھ سے وہی کہہ رہے ہو۔ جو بنی اسرائیل میں ہوا، جس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی لعنت پڑی ان پر، فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آج فاطمہ مخزومی کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ میں کیسے اللہ کی حدود کو بدل سکتا ہوں؟ حدود تو اللہ کی ہے۔ ایسا نظام عدل تھا، امیر المؤمنین ایک کھٹیرے میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے لگے، اسمعوا واطیعوا، کہا میری سنو پھر مانو، تو سلمان فارسی کھڑے ہو گئے، لا نسمع ولا نطیع، عمر نہ ہم تیری اس کو سنیں گے نہ تیری مانیں گے، پہلے یہ بتاؤ جو تم نے کرتا پہنا ہے یہ کہاں سے آیا ہے، پہلے اس کا جواب دو۔ آج ہمارا کوئی پوچھ سکتا ہے صدر سے، وزیر اعظم سے؟ پوچھا جا رہا ہے۔ سلمان فارسی رعایا میں سے ہیں، عمر امیر المؤمنین ہے،
اور منبر پر کھڑے ہیں اور رعب اور دبدبہ ایسا ہے کہ ساری دنیا ڈرتی تھی، کانپتی تھی، لیکن عمر بن خطاب سے پوچھا جا رہا ہے، عمر لا نسمع ولا نطیع، نہ تیری سنیں گے نہ تیری مانیں گے اس وقت تک جب تک تو جواب نہ دیتے یہ کرتا کہاں سے آیا؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بیٹے عبداللہ سے کہ بیٹا اس کا جواب تم دو۔ تو بیٹے نے کہا کہ جو مال غنیمت تقسیم ہوا تھا، جس میں کپڑا سب کو ملا تھا، تو میرے حصے میں بھی آیا، میرے والد کے حصے میں بھی آیا، تو جو حصہ میرے حصے میں جو کپڑا آیا تھا وہ اور میرے والد کے حصے میں جو کپڑا آیا تھا ہم نے اس کو ایک کر کے سلائی کیا اور وہ میرے والد کا قد بڑا تھا اسی کو دے دیا۔ تو پھر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ہاں عمر اب کہو، اب جو کہو گے سنا جائے گا، جو کہو گے مانا جائے گا۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری رعایا میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو مجھ سے پوچھ سکے کہ عمر یہ کہاں سے آیا ہے۔ ایسا نظام تھا، یہ تھی ریاست مدینہ، یہ تھی میرے نبی کی محنت اور جد و جہد کی ایک عملی تصویر جو صحابہ کر کے دکھا گئے، جو ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے۔ تو بگڑا ہوا انسان وہ خاکی وردی میں آئے گا تو ہمارا قانون بگڑ جائے گا، ظالم کے لیے اور قانون ہوگا، قاتل کے لیے اور قانون ہوگا، مالدار کے لیے اور قانون ہوگا، غریب کے لیے اور قانون ہوگا، طاقتور کے لیے اور قانون ہوگا، کمزور کے لیے اور قانون ہوگا، صدر وزیر کے لیے اور قانون ہوگا، رعایا کے لیے اور قانون ہوگا۔ جب بگڑا ہوا انسان خاکی وردی میں آئے گا تو قانون بگڑ جائے گا، جھوٹی ایف آئی آر بنا کر کسی پر ڈال کر اس کو سزائے موت کرا دی جائے گی۔ بگڑا ہوا انسان جس روپ میں بھی آئے گا، جس شعبے میں بھی جائے گا، جس معاشرے میں بھی آئے گا، وہ معاشرہ بگڑ جائے گا، وہ شعبہ بگڑ جائے گا، چاہے وہ کتنا ہی پاکیزہ شعبہ ہو، کتنا ہی مقدس شعبہ ہو، اگر بگڑا ہوا انسان اس میں آئے گا تو وہ شعبہ بگڑ کر رہ جائے گا، اور اگر اس کو اس شعبے سے نکالا نہ گیا یا اس کا صفایا نہ کیا گیا تو وہ پورے معاشرے کو بگاڑ کے رکھ دے گا۔ بگڑا ہوا انسان وہ سفید لباس میں آئے، عمامہ ہو، ٹوپی ہو، پگڑی ہو، کرتا ہو، اگر بگڑا ہوا انسان ممبر پر آیا تو ممبر جیسا مقدس جگہ بھی فساد کی، آگ کی اور فتنے کی جگہ بن گئی۔ کیسے کیسے لوگوں کو ممبر پر بٹھایا گیا، امت میں افتراق پیدا کرنے کے لیے، امت کو منتشر کرنے کے لیے، امت کو توڑنے کے لیے، امت میں آگ لگانے کے لیے، امت میں نفرتیں پیدا کرنے کے لیے بڑے منظم طریقے سے لوگوں کو ممبر پر لایا گیا۔ جب بگڑا ہوا انسان ممبر پر آیا تو ممبر جیسی مقدس جگہ جس کی نسبت ہمارے نبی کے ساتھ ہے، وہ بھی وہاں سے بھی شعلے ہی شعلے بڑکنے لگے اور آگ برسنے لگی۔ اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے، ممبر سے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے برسائے جانے لگے، کافر کے فتوے ایک دوسرے پر لگائے جانے لگے۔ بگڑا ہوا انسان میں کہہ رہا ہوں کہ جس روپ میں بھی آئے گا، جس شعبے میں بھی آئے گا، وہ شعبہ بگڑ جائے گا۔
تو انسان بگڑتا ہے تو نظام بگڑتا ہے، انسان سدھرتا ہے تو سارا نظام خود بخود سدھر جاتا ہے، سارا نظام خود بخود بننے لگ جاتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جو بھی بگاڑ آتا ہے، جو فساد اٹھتا ہے، یہ انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے، اس کے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اگر آج یہ انسان اپنے اللہ سے جڑ جائے، اس کا تعلق اللہ سے جڑے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ اذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ یہ دل، اس دل کا تار اپنے اللہ سے جوڑ لو، اس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، اللہ کی قسم ہاتھ سے بھی خیر ہی خیر، زبان سے بھی خیر ہی خیر، قدم بھی خیر کی طرف اٹھیں گے، زبان بھی خیر کے الفاظ بولے گی، ہاتھ بھی خیر کی طرف بڑھے گا، عقل دماغ بھی خیر سوچے گی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، کسی کی اذیت کا ذریعہ نہیں بنے گا، کسی کو ذلیل نہیں کرے گا، کسی کی بے عزتی کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ اور جب یہ دل کا تعلق اللہ سے ٹوٹ جائے تو پھر یہ شر ہی شر بن جاتا ہے، زبان سے خیر نہیں نکلتی، ہاتھ لوگ اس کے ہاتھ کی تکلیف سے محفوظ نہیں رہتے، اس کے زبان کے بول سے لوگ محفوظ نہیں رہتے، کہ اس کا تعلق اللہ سے کٹ چکا ہے۔ تو اس دل کا تعلق اپنے اللہ سے جوڑیں، اپنے اللہ سے دوستی لگائیں، اپنے اللہ سے تعلق بنائیں۔ انسان کی زندگی کی گاڑی اس وقت تک چل نہیں سکتی جب تک یہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں پر زندگی نہ گزار دے۔ اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کو سامنے رکھے بغیر انسان کی زندگی کی گاڑی چل ہی نہیں سکتی۔ انسان کی زندگی ایک گاڑی ہے، انسان ایک کی مثال آپ ایک گاڑی ایک ریل دیکھیں، ریل پٹری پر دوڑتی ہے، انسان ایک ریل کی طرح ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اس کے لیے ایک پٹری کی طرح ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے ہٹ کر یہ زندگی گزارے گا تو یہ ایک قدم بھی نہیں چل سکے گا، بے چین رہے گا، پریشان رہے گا، ہر وقت اس کے زبان پر گلے شکوے رہیں گے، سکون ندارت، تکلیفوں میں گھرا ہوا، بیماریوں میں گھرا ہوا۔ ریل کا انجن کتنا طاقتور ہوتا ہے، کتنے ڈبوں کو کھینچتا ہوا لے جاتا ہے، کتنا طاقتور انجن ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو پٹری سے نیچے اتار دیا جائے تو وہ خود بھی چلنے کے قابل نہیں ہوتا، اور ڈبوں کو کہاں کھینچ کر لے جائے گا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے، انسان کی جو زندگی کی گاڑی ہے، اس کو اللہ نے اپنے احکام، اپنے نبی کے احکام کا پابند بنایا ہے۔ جب یہ اپنے اللہ اور اپنے نبی کے احکام پر زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی کی گاڑی چلتی ہے، اور چلتے چلتے اس کو سیدھا جنت کی راہ پر لے جاتی ہے۔ تو میری بہنوں، میں عرض کر رہا تھا کہ بگڑا ہوا انسان، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اگر وہ جس شعبے میں جائے گی وہ شعبہ بگڑ جائے گا، وہ جس شعبے میں جائے گا وہ شعبہ بگڑ جائے گا۔ بگڑا ہوا انسان معاشرے کے لیے کبھی خیر کا باعث نہیں بنتا۔
وہ ہمیشہ شر کا باعث بنتا ہے، فتنوں کا باعث بنتا ہے، فساد جھگڑوں کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے آپ کوشش کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمارا شمار ان لوگوں میں کریں جو اللہ کے پسندیدہ ہے، جو اللہ کے محبوب ہے۔ اور اللہ کا محبوب مرد ہے یا عورت ہے، وہ کیسے بنتا ہے؟ جب اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی پابندی شروع کر دیں۔ انی اذا اطعت رضیت و اذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایہ و انی اذا عصیت غضبت و اذا غضبت لعنت، کہ جب کوئی شخص اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے پیار کرنے لگے، تو وہ اللہ کی اطاعت والے کاموں میں لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کا فیصلہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ایسی مدد کریں گے، اور اللہ اس کے ساتھ اس کی نصرت فرمائیں گے کہ سات نسلوں تک اس کی اللہ تعالیٰ اس کو سات نسلوں تک اللہ اس کی آباد کر دے گا۔ وَإِنِّي إِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، اور جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ سے بغاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت برستی ہے، اور پھر اللہ کی وہ لعنت سات نسلوں تک چلتی ہے۔ تو ہم اللہ سے جنگ نہ کریں، اللہ سے مقابلے پر نہ آئے، اللہ سے بغاوت نہ کریں کہ ہم مقابلہ کر نہیں سکتے۔ کہاں خالق اور کہاں مخلوق، کہاں رب کہاں مربوب، کہاں رازق کہاں مرزوق، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے کون اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس لیے ہم سلنڈر کر جائیں، ہم جھک جائیں، ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ سے تعلق بنائیں، اللہ سے دوستی لگائیں۔ اپنے دل کو نورانی بنانا ہے تو قرآن کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے دل کو روشن کریں۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر جاتے ہیں، میں ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیتا ہوں، پریشان کر دیتا ہوں، ان کا سکون چھین لیتا ہوں۔ سب کچھ کے ہوتے ہوئے بے چین رہتے ہیں، سب کچھ کے ہوتے ہوئے ان کی نیند اڑ جاتی ہے، رات کو سونے سے پہلے گولی کھانی پڑتی ہے۔ اتنا سب کچھ ہے، بیٹا نافرمان ہے، سکون کہاں سے ملے گا؟ بڑی گاڑیوں میں پھرتا ہے، بڑے بنگلے میں رہتا ہے، بڑا اچھا کاروبار ہے، بیٹی نافرمان ہے، سکون کہاں سے ملے گا؟ جب اللہ سے تعلق ٹوٹتا ہے، دیکھیں پیسہ آدمی کو نہیں ہلاک کرتا، مالدار ہونا کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ 10 صحابہ جنہیں 10 مبشرہ کہا جاتا ہے، ان میں ایک بھی غریب نہیں تھا۔ عبد الرحمن بن عوف تو ارب پتی کروڑ پتی آدمی تھے، 10 مبشرہ میں سے تھے، جنہیں اللہ کے نبی نے خود کہا عبد الرحمن تاجر الرحمن، عبد الرحمن تو رحمان کا تاجر ہے۔ اور جنت کی بشارت جنہیں دنیا میں دی گئی، اتنا بڑا مرتبہ ان کو اس دنیا میں جنت کا سرٹیفکیٹ دیا گیا، ان کے پیسے نے نہیں انہیں ہلاک کیا۔ پیسے سے نہیں آدمی ہلاک ہوتا، اس تکبر کی وجہ سے، عجب کی وجہ سے، لوگوں کو حقارت سے دیکھنے کی وجہ سے، لوگوں کو ذلیل سمجھنے کی وجہ سے، یہ چیزیں انسان کو مار دیتی ہے۔ اپنے اندر عاجزی لے کر آئے، تواضع لے کر آئے، اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کو روشن کریں، اپنے اندر حیا لے کر آئے، پردہ لے کر آئیں، اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ آپ کے گھر میں ہر آنے والا قابل آپ کو دیکھ کر آپ کی تقلید شروع کرے، آپ کو دیکھ کر، آپ کے بچوں کو دیکھ کر وہ رشک کریں کہ کیا اولاد ہے، کیا تربیت ہے۔ آج ہمارے گھروں میں تربیت کا سب سے بڑا فقدان ہے۔ 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج دیا جاتا ہے، وہاں سے آتا ہے ٹیوشن بھیج دیا جاتا ہے، وہاں سے آتا ہے اس کو کارٹون پر بٹھا دیا جاتا ہے، صبح سے لے کر شام تک کارٹون کارٹون کارٹون، پھر اس کو ماں بھی کارٹون نظر آتی ہے، ابا بھی کارٹون نظر آتا ہے۔ نہ باپ کا بیٹے سے کوئی تعلق ہے، نہ بیٹی کا ماں سے کوئی تعلق ہے۔ ایک جنگل کی درخت کی طرح ہماری اولاد پروان چڑھ رہی ہے، جنگل کی درخت کی طرح۔
اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ سورہ لقمان اٹھا کر پڑھیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کیا خوبصورت نصیحت کرتے تھے۔ ہمارے نبی حضرت حسن حسین کے ساتھ لاڈ لڑاتے تھے، کھیلتے تھے، گھر میں آپ ان کے لیے خود اپنے گھٹنے زمین پر رکھتے تھے اور اپنے ہاتھ بھی زمین پر رکھتے تھے اور ان کے لیے سواری بن جاتے تھے، اور فرماتے تھے حسن اور حسین آپ کی کمر پر آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ آج کوئی باپ کر سکتا ہے ایسا؟ آپ حسن حسین کو کندھوں پر اٹھا کر باہر آ جاتے تھے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ کو ان سے اتنی محبت ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے ہی نہیں، میرے اللہ بھی ان سے پیار کرتے ہیں، اور جو ان سے پیار کرے گا اللہ بھی ان سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا میرا اللہ ان سے بغض رکھے گا۔ ایک مرتبہ آپ حضرت حسن حضرت حسین کو کمر پر بٹھائے ہوئے، حضرت عمر کی نظر پڑ گئی، فرمایا نعم المطیۃکما، واہ واہ یا رسول کیا خوبصورت سواری ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر ونعم الراکبان، سوار بھی تو دیکھو بڑے عالی شان ہیں، سوار بھی بڑے عالی شان ہیں۔ تو میرے نبی حضرت حسن حضرت حسین کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کو پیار محبت دیتے تھے۔ آج ہم اپنے بچوں کو محبت نہیں دیتے، ان سے پیار نہیں کرتے، ان کو اخلاق نہیں سکھاتے، تربیت نہیں سکھاتے، اس لیے وہ جنگل کی طرف پروان چڑھتے ہیں۔ جب بڑے ہو کر باپ کا گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو پھر باپ بھی روتا ہے، ماں بھی روتی ہے کہ ہم بیٹا باپ کا گریبان پکڑتا ہے، بیٹا باپ کو دھکے دیتا ہے۔ میں جاتا ہوں یہاں آگے دودھ لینے کے لیے، راستے میں یہ ایدی اولڈ سینٹر ہے، وہاں میں جب وہاں بوڑھوں کو دیکھتا ہوں مجھے رونا آتا ہے، اللہ کی قسم اللہ کی قسم۔ وہ ان سے بالٹیاں گڈر نالی جا رہی ہے سامنے سے، وہاں سے وہ بالٹیاں بھر کے وہ گڈر کا پانی نکال کے ان سے خالی کروایا جاتا ہے۔ وہ کسی کے باپ نہیں ہے، انہوں نے کسی کو جنا نہیں ہے۔ کروڑ پتی لوگ ہیں، 2 کروڑ کے مالک لوگ ہیں، 3 کروڑ کے مالک لوگ ہیں۔ آج ان کی اولاد نافرمان ہوئی تو ماں باپ کو شادی کے بعد ماں باپ کو گھر سے نکال دیا۔ آج وہ وہاں سسک کر زندگی گزار رہے ہیں اور اپنی اولاد کو اب بھی بد دعا نہیں دیتے، دعا دیتے ہیں۔ تو میری بہنوں میری ماؤں، ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، اور اس کے لیے بہترین جگہیں دیکھیں۔ تربیت کے لیے بہترین جگہ ماں کی گود ہے۔ ماں نے اپنا کام چھوڑ دیا ہے، اسکول کے حوالے کر دیا ہے، ٹیوٹر کے حوالے کر دیا ہے، ٹیچر کے حوالے کر دیا ہے، مدرسوں کے حوالے کر دیا ہے۔ سب سے بڑی گود ماں کی تربیت کی جگہ ماں کی گود ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کی اماں ہاجرہ نے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا بھی نہیں تھا، اور حضرت ہاجرہ نے ایسی تربیت کی کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تمہیں ذبح کرنے رہا ہوں، رب ارنی انظر الیک، بیٹا میں نے دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کرنے لگا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹا کہتا ابا میرا کیا قصور ہے، خواب آپ نے دیکھا ہے ذبح میں ہو جاؤں؟ انہوں نے کہا یا ابتی افعل ما تؤمر، ابا دیر کس بات کی ہے، پھر جلدی کریں۔ خوش ہو گئے۔ ابن قدامہ نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر ان کا چہرہ کھلکھلا اٹھا، خوش ہو گئے، کہا ابا جلدی کریں، دیر کس بات کی ہے، اللہ کا حکم ہے، آپ کو چھوڑوں گا مجھے اللہ مل جائے گا، اللہ آپ سے بہتر ہے۔ ماں کو چھوڑوں گا، دنیا کو چھوڑوں گا، مجھے جنت مل جائے گی، جنت دنیا سے اچھی ہے، ہاں مجھے ماں کا غم ضرور ہے۔ اور اپنا کرتا اتارا اور اپنی ابا کو دیا، کہا یہ میری ماں کو دے دینا، جب کبھی میرا خیال آ جائے کرے تو اس کرتے کو دیکھ کر تسلی ہو جائے کرے گی، مجھے یہیں دفن کر دینا۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کی تھی اماں ہاجرہ نے، اس لیے تو وہ اپنے ابا سے کہہ رہے تھے۔ آج کا بیٹا باپ کہے گلاس کا پانی پلا دو، وہ گلاس پانی لانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کے چہرے پر بل آ جاتے ہیں، ماتھے پر بل آ جاتے ہیں کہ مجھے کیوں کام کا کہہ دیا۔ تو میری بہنوں، ہم تربیت کے لیے اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھی بھیجیں۔ یہ مدرسے بڑی اللہ ان کو جزائے خیر دے، اتنی تھوڑی تنخواہوں میں ان چٹائیوں کے ساتھ سل کر یہ آپ کے بچوں کی تربیت بھی کر رہے ہیں، ان کی آخرت بھی بنا رہے ہیں، دنیا بھی بنا رہے ہیں، ان کو دین و دنیا دونوں سکھا رہے ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کی اس محنت کو، اس سعی کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور دونوں جہان کا اللہ تعالیٰ اس کو ان کی خدمت کو اللہ قبول فرمائے،
اور اللہ ان کی آخرت کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔